ممکن نہ رہا تیرے جھوٹ کے جادو کا اثر تواتر سے چلے، وقت نے تیرے ماضی کو عیاں رکھا ہے۔ السلام علیکم، میں غفار خان ہوں۔ کل سے واٹس ایپ گروپوں میں ایک بحث چل رہی تھی اور کچھ خوشیاں بھی منائی جا رہی تھی کہ ویب سائٹ آن ہو چکی ہے، اور اس پہ آپ ان کے مطابق آئی ڈی بھی لاگ ان کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دوران میری نظر تھی کہ کوئی آفیشلی طور پہ، یعنی مقصد کوئی ایک ذمہ دار قسم کا شخص بیان دے گا کہ بھائی ویب سائٹ آن ہو چکی ہے، لیکن کافی آپ یہ کہیں کہ انتظار کے باوجود بھی کوئی اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، اور پھر کافی دیر کے بعد راجہ ریاض صاحب کی ایک وائس آئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ شہزاد راحت صاحب نے یہ کہا ہے کہ ویب سائٹ چونکہ یہ اوریجنل نہیں ہے یا پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، فیک ہے، اس قسم کی کوئی نیوز ایک آئی۔ اس کے علاوہ اس خبر کے ساتھ ساتھ آج چونکہ 29 نومبر ہے، تو یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ جو ڈیٹ تھی آج کی وہ 1 دسمبر پہ چلی گئی ہے۔ اب میرا کم از کم شروع دن سے ہی موقف یہ تھا کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ان کے پاس ہے، اور اب اگر میں یہ کہوں کہ میرے موقف کو تقویت ملی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، اور اگر اس چیز میں آپ یہ کہیں کہ میں غلط تھا، اگر یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں، تو پھر آج کوئی ذمہ دار یہ بتائے کہ کیا یہ ویب سائٹ ہیک ہو چکی ہے۔ اگر لوگوں نے اس پہ آئی ڈی بھی ان کر دیے، اس پہ اسکرین شاٹ بھی لوگوں نے لے لیے، اور کافی لوگوں نے خوشیاں بھی منائی ہیں، تو پھر شہزاد راحت صاحب کا یہ کہنا کہ یہ ویب سائٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی ہیکر نے اس کو ہیک کر لیے۔ پھر نیکسٹ وائس شہزاد راحت صاحب کی طرف سے یا پھر کسی بھی ایسے ذمہ دار شخص کی طرف سے یہ آنی چاہیے کہ ویب سائٹ ہیک ہو چکی ہے۔ ہم آپ کی بات پہ مطمئن ہو چکے تھے کہ ویب سائٹ نیب کے پاس ہے، لیکن اب یہ کیا؟ اب ویب سائٹ کیسے کھلی؟ لوگوں نے اس پہ آئیڈیاں کیسے ان کی ہیں، لاگ ان کیسے کیے؟ کیا اس پہ کوئی ذمہ دار بیان دے گا؟ میرا خیال ہے کہ بہت ہو چکا ہے۔ ابھی میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ یہ جو حاضر وقت ہے، کیا اس میں دو گروپوں کی لڑائی تو نہیں چل رہی؟ ایک گروپ ایک چاہتا ہے، دوسرا گروپ کچھ اور چاہتا ہے، اور سیف الرحمان صاحب جو ہمیں اس دلدل میں پھنسا کے جیل میں اس ٹائم پہ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس کو بہت اچھے ماحول میں رکھا گیا ہے، وہ شاید یہ فیصلہ کرنے میں ابھی تک ناکام ہے کہ کس گروپ کی بات مان لی جائے۔ یہ صورتحال کم از کم ذی شعور بندے کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو لوگوں کے ساتھ ہونا تھا، جو آپ لوگوں نے کیا، وہ تو غلط تھا ہی، لیکن اب جو لوگوں کے ساتھ اس کے بعد کیا جا رہا ہے، یہ آپ مرے ہوئے لوگوں کے کفن چوری کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے اس چیز سے کیا ملتا ہے، رب ہی اس بہتر جانتا ہے کہ اب مجھے اس چیز سے کوئی کچھ بھی نہیں ملنا، میں یہ بات یہاں پہ رکھوں یا نہ رکھوں، لیکن آپ یقین کریں کہ جب بھی میں اس قسم کی بات جو کہ یہ تمام لوگوں سے ریلیٹڈ ہو، مجھے سکون ملتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو مسئلے مسائل ہیں، اور پھر خصوصاً وہ لوگ جو اس ٹائم پہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، ان کا یہ مسئلہ حل ہو۔ لیکن یہ مسئلہ حل نہیں، بلکہ اپنے سابقہ جھوٹوں کو چھپانے کے لیے ان کو ہزار جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں، اور اگر اسی طرح یہ کام جاری رہا، میں آج سب کو وارن کر رہا ہوں،
जितनी भी B4U या SRG से रिलेटेड वो लोग हैं जिन्होंने इस टाइम पे उनको लीडर्स का नाम दिए हुए, टॉप लीडर्स। फिर मेरी एक अर्ज सुन लें, इसके बाद फिर मैं लोगों को भी और मैं खुद भी इस चीज़ पे आऊँगा कि पूरे पाकिस्तान में आपका मुआसरा करूँगा, पूरे पाकिस्तान से वो काम लॉन्च करवाऊँगा, पूरी SRG फैमिली से वो काम लॉन्च करवाऊँगा कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको भी पता है कि आपकी खामियां क्या हैं, आपको किस तरह से पकड़ा जा सकता है और कहाँ कहाँ से किस रग के ऊपर का अगर कोई बंदा हाथ रखता है फिर आपको तकलीफ होगी। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूँगा इन लोगों से कि अब सच बोला जाए, अब लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ न बनाया जाए। लोगों के जो जायज़ मुतालबात हैं, मुझे इंतहाई हैरत से ये बात करना पड़ रही है, जिन लोगों ने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट की थी वो आज प्रॉफिट छोड़कर अपनी असल इन्वेस्टमेंट लेने के लिए रुल रहे हैं और इनके कान पे जूं तक भी नहीं रेंगती। ये वेबसाइट का पता चल जाएगा, ये बात ऐसी नहीं है। और ये इन लीडरों के ख़िलाफ़, जितने भी ये लीडर थे, इनके ख़िलाफ़ फिर कानूनी तौर पर इनके बाकायदा नाम शामिल करके किसी जगह पे इनको फिर सरेआम मैदान में लाना पड़ेगा। और ये फिर एक जगह पे नहीं, पूरे पाकिस्तान से मेरे नुक्ते नज़र से का साथ देने वाले लोग जो हैं, फिर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, लेकिन ये वॉइस मेरी उस रिकॉर्ड पे न ली जाए या उस मैसेज पे न लिया जाए कि आज से ये काम शुरू, बल्कि इसके लिए एक टाइम लिमिट मैं दे रहा हूँ कि आप अपना किबला दुरुस्त करें। एक्टिवेशन फ़ीस का लोगों को बताएं कि वो किधर है। जिन जिन लोगों से एक्टिवेशन फ़ीस ली गई थी उसी तरह उन लोगों को वापस कर दी जाए, क्योंकि वो न तो सीज अकाउंट में पड़ी है और न ही आपको नैब के पास जाने की ज़रूरत है और न ही नैब ने आपसे वो कैप्चर की हुई है। बहुत शुक्रिया।